ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر 3 دفعہ اپنی بیوی کو طلاق دے، کیا وہ طلاق ہو جاتی ہے؟ پہلے تو دینے والے کا ڈاکخانہ بتاؤ، وہ کون ہے؟ اگر دینے والا دیوبندی ہے، بریلوی ہے تو ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے مذہب کے بزرگوں نے یہی فرمایا ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دی جائیں تو تینوں ہو جاتی ہیں، پھر سوائے حلالے کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اگر وہ بھائی ایسا ہے جو کہتا نہیں جی میرے لیے قرآن اور حدیث حجت ہے، شریعت ہمارے سامنے کیا رکھتی ہے کہ کوئی شخص ایک مجلس میں 3 طلاقیں اکٹھی دے دے تو وہ ایک ہوگی۔ تو آج کل طلاقوں کے مسائل میں لوگوں نے بہت ہیر پھیر شروع کر دی ہے۔ یہ جو 3 طلاقیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مفتی دارین نصر صاحب کی شروعات دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ بہت ہیر پھیر کیا۔ بتائیے اس کو ہیر پھیر بولتے ہیں؟ ان کی فقاہت ہے، اور دوسرے لوگ قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی بات کہیں تو وہ ہیر پھیر ہے۔ یہ ان کی لینگویج ہے، یہ ان کی زبان ہے دوسروں کے تعلق سے، جبکہ اس مسئلے میں صحابہ کرام کے فتاوی ہیں، تابعین کے فتاوی ہیں۔ میری ایک ویڈیو ہے، مفتی صادق مسعود صاحب نے ان کو اس کا جواب دینا چاہیے، کیونکہ یہ بار بار یہ چیلنج کرتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے کسی نے نہیں کہا۔ میں نے ہر دور میں دکھایا ہے کہ اہل علم کے فتاوی موجود ہیں، تو اتنے بڑے بڑے علماء کے فتاوی ہیں اور یہ ان کو ہیر پھیر سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو آج کل طلاقوں کے مسائل میں لوگوں نے بہت ہیر پھیر شروع کر دی ہے۔ یہ جو 3 طلاقیں دے کے ایک کروا کے لے آتے ہو نا اہل حدیث علماء سے، یہ سب لٹکے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن۔ یہ بتا دوں اب دیکھیے کتنی بڑی زبان درازی ہے اور کتنا بڑا جو ہے فیصلہ ہے کہ قیامت کے دن سب کے سب لٹکے ہوئے ہوں گے۔ ان تمام لوگوں کے بارے میں یہ جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کو کرنا، وہ یہ بیٹھ کے دھرتی پہ کر رہے ہیں یہاں پہ، کہ تمام کے تمام لٹکے ہوئے ہوں گے۔ اتنا ان کو کانفیڈنس ہے اپنے تقلیدی مذہب پہ۔ اور جو اہل حدیث ہے، قرآن و حدیث کے مطابق جو ہر دور میں ایک موقف تھا اہل علم کا، اور صحیح اور صریح روایت موجود ہے، قرآنی آیات بھی اسی کے حق میں ہیں، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لٹکے ہوئے ہوں گے۔ کسی اہل حدیث عالم کو اجازت نہیں ہے کہ وہ زنا کی اجازت دے دے، 3 طلاقوں کے بعد بیوی حرام۔ اب بتائیے، زنا کی اجازت دے دے، کہہ رہے کسی اہل حدیث عالم کو اجازت نہیں ہے کہ وہ زنا کی اجازت دے۔ کس اہل حدیث عالم نے زنا کی اجازت دی؟ بھائی ان لوگوں نے تو باقاعدہ حلالہ سینٹر کھول کے رکھے ہیں اور حلالہ کرواتے ہیں۔ اس سے بدترین زناکاری کیا ہو سکتی ہے؟ اس کو کہتے ہیں نا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہ کہاوت ہے۔ ان لوگوں نے حلالہ سینٹر کھول کے رکھا ہے، یہ لوگ حلالہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ حلالہ کو حرام بولنے کے باوجود بھی گھما پھرا کے اس کی طرف ترغیب دیتے۔ ایک کسی نے غلطی سے جذبات میں آ کے کسی بھی طرح سے گناہ کر کے کچھ بھی آپ اس کو بولو، اس نے ایک مجلس میں 3 طلاق دے دیا ایک ساتھ، یہ بولتے ہیں کہ یہ حرام ہے، اب حلالہ کرنا پڑے گا۔ حلال شرعیہ اس بولیں گے کہ بھئی کہیں شادی ہو اور اپنی مرضی سے طلاق دے تو ہوگا۔ اس کے بعد یہ لوگ کیا بولیں گے؟ بندہ کیا بولے گا کہ ایسا تو پتہ کون ویٹ کرے گا؟ اگر ایک ساتھ ایک بندہ شادی کرے اور پھر فوراً طلاق دے دے اور اسی نیت سے شادی کرے تو کیا وہ عورت دوبارہ اپنے خاوند کی طرف لوٹ سکتی ہے؟ بولتے ہیں ہاں لوٹ سکتی ہے۔ بولتے ہیں یہ حرام ہے، لیکن اس سے کیا ہے، عورت حلال ہو جائے گی۔ تو یہ بتائیے کہ یہ جو پروفیشنل طریقے سے زناکاری کا کاروبار شروع کر کے رکھا ہے، ان کو شرم نہیں آتی؟ اہل حدیث تو زناکاری سے بچا رہا ہے۔ یہ جو ایک رات کے لیے ہوٹل بک کر کے عورت کو اس میں ڈال دیتے کسی کی بیوی کو، اور دوسرا سان آدمی آ کے اس کے ساتھ جو ہے بدکاری کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے المحلل، جو حلالہ کر رہا ہے، اور المحلل، جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہے۔ تو یہ بالکل صحیح روایت ہے کہ لعنت کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ صحیح سند کے ساتھ محلہ ابن حزم امام ابن حزم نے نقل کیا ہے۔ میں نے پوری ڈیٹیل میں وہ روایت اپنی کتاب احکام طلاق میں نقل کی ہے ترجمے کے ساتھ۔ خلاصہ اس کا یہ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کو حلالہ کرتے ہوئے پایا، میں اسے رجم کر دوں گا، یعنی ڈیتھ پینالٹی، سزائے موت ہے۔ یعنی اس کو زنا ہی نہیں مان رہے ہیں خلیفہ دوم، بلکہ وہ اس زنا کو اس درجے کا زنا مان رہے ہیں کہ جس کے لیے سزائے موت ہے، رجم والی سزائے موت ہے۔ اور آپ اہل حدیثوں کو کہہ رہے ہو کہ یہ زنا کی تعلیم دے رہے ہیں، شرم نہیں آتی؟ یعنی ایسا کاروبار کر رہے ہو جس کے لیے سزائے موت خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کی۔ اچھا یہ دوسرے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا حلال دے دے کر اہل حدیثوں کے خلاف لوگوں کو بدزن کرتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے 3 طلاق کو ایک کر دیا تھا۔ یہ لوگ عمر فاروق کو نہیں مانتے، اور یہ لوگ عمر فاروق کو مانتے۔ مفتی طارق مسعود صاحب ان کی پارٹی مانتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر کسی نے حلالہ کیا تو ہم اس کو سزائے موت دیں گے، ہم اس کو رجم کریں گے۔ یعنی اس کو زنا ماننے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ کہتے تھے کہ اگر کوئی حلالہ کرتا نا، وہ 20 سال تک ایک ساتھ رہے نا، تو بھی وہ زناکاری ہے، بدترین طرح کی زناکاری ہے۔ اس کے باوجود یہ اہل حدیث کو کہہ رہے، کس اینگل سے کہہ رہے؟ سمجھ سے باہر۔ ایک آدمی کی خود کی بیوی ہے، وہ نکاح کیا ہے، پوری دنیا نے مانا اس کی بیوی ہے،
उस पर तलाक साबित नहीं हो रही, उसको ज़नाकारी बोले, शर्म नहीं आती? और भी बीवी चैन नहीं करवा रहा, शौहर चैन नहीं हो रहा, किसी और की बीवी है, दूसरा बंदा उसके साथ सो रहा है। ये जना आप सोचे, कॉमन सेंस एक आम आदमी सोचे कि एक आदमी अपनी बीवी के साथ है, बाय डिफॉल्ट उसकी बीवी है, पूरी दुनिया ने गवाही दी है, उसकी शादी हुआ, निकाह हुआ, सब कुछ हुआ, उसने तलाक दे दिया। अहले इल्म का एक ग्रुप कहता है ये तलाक मोतबर नहीं है। वो कहाँ है? अपनी बीवी के साथ, पहले भी उसी के साथ था, अभी उसी के साथ है, उसके खुद के बच्चे, उसकी बीवी उसी के साथ है। ये एक सूरत हाल है। दूसरी सूरत हाल क्या है? मुफ्ती साहब वाली, बंदे ने तलाक दे दिया, ये क्या? शॉवर चेंज करो, दूसरा बंदा पकड़ के लाओ, एक होटल बुक करो, उसमें डालो दोनों को, और सिर्फ बातें नहीं करेंगे बैठ के, हम मिस्त्री करेंगे, जनाकारी करेंगे, और बाद में वो उसको रुखसत कर दो और दोबारा से जो है इसके हवाले कर दो। कि कौन सी, आप सोचिए कि इन दोनों में से कौन सी जनाकारी काम है? किसी आम आदमी से, राह चलते हुए किसी भी आदमी से पकड़ के पूछो कि भैया जनाकारी कौन सी है? ये जो अहले हदीस बता रहे हैं वो सूरत हाल जनाकारी है, या मुफ्ती तारिक मसूद जो बता रहे हैं वो सूरत हाल जो है जनाकारी है? तो शर्म आनी चाहिए मुफ्ती तारिक मसूद को कि जना के अड्डे खोल के रखे हैं, हलाला करवाते हैं, उसकी तरगीब देते हैं, और अहले हदीस को बोल रहे हैं कि वो जनाकारी करवा रहे हैं। कोई कुरान और हदीस में ऐसी दलील नहीं है जिससे पता चलता हो कि 3 तलाकें एक होती हैं। 100% गलत है। किसी के समझ में ना आए, मेरे पास बिठा दो, लाइव कैमरा ऑन कर दो, मैं दूध का दूध, पानी का पानी 2 मिनट में कर दूंगा इंशाल्लाह। ये जो कॉन्फिडेंस है मुफ्ती तारिक मसूद साहब का कि मेरे सामने बिठा दो, 2 मिनट में दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगा। मैंने कई स्ट्रीम में कहा है कि मुफ्ती तारिक मसूद को अगर तलाक के मसले में बैठना है, आइए हमारे साथ बैठ जाए, स्ट्रीम में आ जाए, या हमारे साथ, मुझे पर्सनल मेरे साथ बैठना चाहते हैं, आप बैठ सकते हैं। तो ये असल में वन साइड नहीं, ये कॉन्फिडेंस क्या वन साइड बोलने, अभी किसी से इनका टकराव नहीं है, किसी के साथ बैठे नहीं है, बैठेंगे तब इनको पता चलेगा ना। अभी ये है इनकी अपनी पब्लिक, आवाम है, आप बोलते जाओ, लोग सुनते जाए, अभी सामने बैठोगे तो पता चलेगा, तो आपका जब काउंटर होगा, आपको जो जवाब दिए जाएंगे तो पता चलेगा। ये बहुत आसान है बोल देना, पूरी उम्मत का इत्तेफाक है, इजमा है, ये है, वो है। हमारे साथ बैठोगे तो हम बताएंगे कौन सा इजमा है, किसने इख्तलाफ किया, खुद उलमाए अनाफ ने क्या कुछ कहा। तो ये कहना कि भाई जो है इस मसले पे इजमा हो गया है, इत्तेफाक हो गया है, और अहले हदीस 2 मिनट टिक नहीं सकता है, बेकार की बात है। हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उस पर कोई तबसरा कर दीजिए। मैंने हर दौर में 3 तलाक के एक होने का हवाला दिया, उस पर कोई तबसरा कर दीजिए। हाँ, या तो आप सामने आगे बात कीजिए, आप एक दावा, ये जो बार बार कहते हैं इब्ने तैमिया से पहले किसी ने नहीं कहा, चलो इसी को आप एक दावा बना ले, इसी को आप एक टॉपिक बना ले, हमारे सामने बैठे, हम आपको हवाले देते हैं कि इब्ने तैमिया से पहले 3 तलाक को एक कहने वाले उलमा थे कि नहीं थे। देखता हूं कौन सा जवाब देते हैं, देखता हूं कितने मिनट आप टिकते हैं। बहुत गुरूर है आपको, बहुत घमंड है अपनी इस फकाहत पर कि इब्ने तैमिया रहमुल्लाह से पहले किसी ने 3 तलाक के एक होने का फतवा नहीं दिया। आप मेरे सामने बैठे, मैं देखता हूं कि 1 मिनट तो दूर की बात है, 1 सेकंड आप टिक पाते कि नहीं। मुफ्ती तारिक मसूद कहते हैं अहले हदीस 2 मिनट नहीं टिक पाएगा, मैं कहता हूं मुफ्ती तारिक मसूद 1 सेकंड नहीं टिक पाएंगे, 1 सेकंड। ये टॉपिक मैं देता हूं इब्ने तैमिया से पहले, मैं सबूत देता हूं कि 3 तलाक को एक कहने वाले उलमा मौजूद थे। 1 सेकंड मुफ्ती तारिक मसूद मेरे सामने 1 सेकंड टिक कर बता दे। तो इस तरह से अहले हदीस उलमा को आप जो है उन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि कोई आपके सामने टिक नहीं। किसके साथ आपने बैठा, कितनी बड़ी बात कही कि कोई टिकेगा नहीं। तो ये यूट्यूब पे बैठ के आप बोलते जा रहे हैं, अहले हदीस उलमा आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो आप बोलते जा रहे हैं कि कोई आपके सामने टिक नहीं रहा। मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, देखता हूं कि कितने सेकंड आप टिकते हैं मेरे सामने। मैंने एक अहले हदीस आलिम को ये अपने तलाक के मसाइल पर एक क्लिप रिकॉर्ड करवा के भेजा। मैंने कहा हजरत इसका जवाब दें। कहने लगे यार ये 1400 साल से इख्तलाफी मसला चला आ रहा है, ये मसला हल नहीं। कैसे नहीं हल होगा भाई, 1400 साल से इख्तलाफी चला रहा। कौन सी क्लिप है? आप हमारे पास भेजिए ना। किस अहले हदीस आलिम के पास भेजा भाई आपने? पता नहीं किसके पास भेजा आपने, आप हमारे पास भेजिए। कौन सी क्लिप है जिस पर आपको लगता है कि किसी अहले हदीस आलिम के पास जाओगे, हमारे पास भेज दीजिए, हम देखते हैं उसका पूरा जवाब, उसका पूरा तफसील हमारे पास आ जाए। एक बार वही क्लिप, पता नहीं किस क्लिप की तरफ ये इशारा कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है तमाम सामीन से, जो हजरात भी ये सुन रहे हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब से रब्त में है, उनसे ये जरा क्लिप मांगे कि ये किस क्लिप की बात कर रहे हैं। उस क्लिप को हमारे सामने भिजवाएं, देखते हैं कि कौन सी क्लिप है जो इसके बारे में इनको खुशफहमी है कि इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। होगा जो जिस राय पर अमल कर रहा है, ऐसा नहीं है। 1400 साल से इख्तलाफी नहीं है। सहाबा ताबीन में इजमाई मसला था, बाद में चंद लोगों ने सहाबा में इजमाई मसला तो ये था कि 3 तलाक अगर किसी ने एक साथ दे दिया कि तो वो एक होती है, जो सही मुस्लिम की हदीस है। इधर उधर की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अहद सिद्दीकी में, अहद फारूकी के इब्तदाई 3 सालों में 3 तलाक एक शुमार की जाती थी। ये इजमाई मसला है भाई, इस पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक था। उसके बाद उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो ताज़ीरी कानून बनाया, उसके बाद ये मसला मुख्तलिफ हुआ। पहले ये मसला इजमाई था कि 3 तलाक एक होती, किसी का इख्तलाफ नहीं था। ये मसला बाद में, तो पहले अगर किसी मसले पे इजमा हो चुका है तो बाद में उसके बरखिलाफ इजमा होना ये मुमकिन ही नहीं, क्योंकि मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी सबको सिखाते पढ़ाते ना
کہ ایک بار اجماع ہو گیا تو وہ غلط نہیں ہو سکتا. تو اجماع ہو چکا ہے نا کہ 3 طلاق ایک ہوتی ہے, تو بعد میں اختلاف شروع ہوا ہے. اختلاف کیا ہے اور ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے. کوئی مضبوط دلیل نہیں. صحیح مسلم کی حدیث موجود ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان موجود ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حوالہ موجود ہے, مضبوط دلیل نہیں. اور مسند احمد کی جو روایت ہے وہ صحیح اور صریح اتنی کلیئر ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی لکھا فتح الباری میں, لا يحتمل التاویل, اس میں تعویل کی گنجائش ہی نہیں ہے, اس میں تعویل کا کوئی احتمال نہیں ہے. اتنی اس قدر واضح روایت ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے. تو اہل حدیث علماء کے احترام کے باوجود, میں نہیں کہتا کہ وہ معاذ اللہ جہنمی ہے یا گمراہ ہے, میں یہ دعوے نہیں کرتا, ان کے احترام کے باوجود طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث عالم سے فتویٰ لینا جائز نہیں ہے. کوئی اہل حدیث مسلک پہ بھی عمل, طلاق کے مسئلے میں ہم کہتے ہیں طلاق کے مسئلے میں ایسے مقلدین سے فتویٰ لینا جائز نہیں ہے جو کسی کی بیوی کو کسی اور کے بستر پہ بھیج دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث سے فتویٰ لینا جائز. اہل حدیث کیا بگاڑ لیتا ہے کسی, اہل حدیث کیا نقصان پہنچاتا ہے؟ اگر اہل حدیث سے کوئی فتویٰ لینے آتا ہے تو اہل حدیث نے کیا نقصان پہنچایا میاں بیوی کو, اور تمہارے پاس کوئی فتویٰ لینے جاتا ہے تو آپ تو ہے اس کے شوہر کو ریفلس کر دیتے ہو, کسی اور کو لا کے اس کے بستر پہ سلا دیتے ہو اور کہتے ہو اہل حدیث کے پاس نہیں جانا چاہیے, تمہارے پاس جانا چاہیے تاکہ بستر بدلو, شوہر کو ریفلس کرو, اس لیے تمہارے پاس جانا چاہیے. عوام سن کے خود فیصلہ کرے کہ کس کے پاس جانا چاہیے. طلاق کا مسئلہ ہے اہل حدیث کے پاس جانا چاہیے جہاں شوہر اور میاں بیوی برقرار رہتے ہیں, ان کی عزتیں محفوظ رہتی ہے, یا مفتی طارق مسعود جیسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے جو شوہر کو ریفلس کرتے پھرتے ہیں, جو حلالہ سینٹر بھیجتے پھرتے ہیں, جو اس کی ترغیب دیتے ہیں, جو عزت کسی اور کی بیوی کی عزت پہ کوئی ہاتھ ڈال رہا ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ دینا چاہیے. کر رہا ہے تو بھی 3 طلاقیں دے کے بیوی کو رکھا ہوا ہے, تو خدا کے غضب اور عذاب سے ڈرے. وہ قرآن نے صاف طور پر کہا ہے 3 طلاق دے کے کس کو رکھی ہوئی ہے؟ اپنی بیوی کو. آپ سوچیں کسی اور کی عورت کو لا کے نہیں رکھا ہوا ہے, اس کی خود کی بیوی ہے, اس سے اس کے بچے ہیں, کئی ساتھ رہ چکا ہے, نکاح کیا ہے, اب 3 طلاق کا واقعہ اسی کو رکھے ہوئے ہے, اہل حدیث کے فتوے پہ عمل کرتے ہوئے رکھے ہوئے. اب اس کو اللہ سے ڈرا رہے ہیں. اور میاں آپ لوگوں نے کیا مقلدین نے, یہ کیس ان کے پاس گیا تو انہوں نے شوہر کو بدل دیا ایک رات کے لیے اور بلا کے سلا دیا. یہ ان کو اللہ سے ڈر نہیں ہے, ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے جو دوسرے کی بیویوں کے شوہروں کو بدلتے پھرتے ہو, ان کے بستر پہ کسی اور کو لا کے ایک رات ہوٹل بک کر کے کسی اور کو سلاتے ہو, شرم نہیں آتی تم کو؟ اور اہل حدیث کے بارے میں کہتے ان کو اللہ سے ڈرنا, ہم کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ مفتی طارق مسعود آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ آپ جو ہے مسلمان عورتوں ماؤں بہنوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, ہوٹل بک کر کے ان کے ساتھ عزت تاطار کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے جس کام کو لعنتی کہا اس کے آپ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں, اور آپ ہم کو ڈرا رہے ہیں اللہ کے خوف سے. اللہ کے خوف سے تو آپ کو ڈرنا چاہیے کہ تیسری طلاق کے بعد بیوی حلال نہیں ہے. یہ بہت زیادہ یورپ میں, امریکہ میں بہت پھیل گیا یہ مسئلہ. تیسری طلاق کے بعد بیوی حلال نہیں. تیسری طلاق ہو جائے تب نا. کس نے کہا کہ تیسری طلاق کے بعد بھی بیوی جو ہے حلال ہے اپنے ساتھ رکھے؟ ہم کہتے ہیں تیسری طلاق ہوئی کہاں. مثال جو یہ لوگ دیتے رہتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ کسی نے 3 گولی مار دیا کتنا شمار کرو گے, تو میں کہتا ہوں 3 گولی لگ جائے گی تب 3 شمار کرو گے نا. بھائی کسی نے فائر کیا اس کو نہیں لگا, 3 میں سے 1 بھی نہیں لگا تو کتنا شمار کرو گے؟ 3 شمار کرو گے کہ اس کو 3 گولی مار گئی. بھائی کسی نے چلایا گولی لیکن سامنے نہیں لگی تو ہم کیسے مان لیں کہ اس کو جو ہے 3 گولی لگی ہے؟ تو صرف چلا دینے سے, فائر کر دینے سے, گولی چلا دینے سے کسی کو لگ جائے گی, تو طلاق کی گولی کسی نے بول دیا تو سامنے والے کی بیوی کو لگے گی بھی کہ نہیں, یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا. تو ہم یہ نہیں صرف یہ تھوڑی دیکھیں گے کہ سامنے والے نے طلاق دی ہے, دیکھیں گے وہ پڑی کہ نہیں پڑی ہے. جیسے کسی نے کسی کو گولی مار دیا تو صرف یہ دیکھیں گے گولی چلا دیا بس لگ گئی, ارے بھائی ادھر بھی دیکھو اس کو لگی کہ نہیں لگی. تو یہ جو آپ 3 طلاق گن کے بیٹھے ہو, میاں یہ 3 طلاق پڑی نہیں ہے. جب 3 طلاق پڑ جائے گی تب گننا. آپ کہاں گننا ہو؟ آپ طلاق دینے والے کا منہ گن رہے ہو, آپ اس کی بیوی کو نہیں دیکھ رہے ہو وہ کس کنڈیشن میں ہے, کس سچویشن میں ہے, وہ طلاق کے لیے ایلیجیبل ہے کہ نہیں ہے, طلاق اس پہ پڑ سکتی ہے, طلاق اپلائی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی, کنڈیشن ہے, شرطیں ہیں. بغیر کنڈیشن اور شرط کے طلاق نہیں ہوتی ہے. آپ کے کہنے سے طلاق نہیں ہو جائے گی. طلاق کی بدعت جس کو خود کہتے ہیں بدعت, اس کو خود اپنے منہ سے بولتے ہیں طلاق کی بدعت, پھر کہتے ہیں ہو جائے گی. کیسے ہو جائے گی طلاق کی بدعت؟ کیسے ہو جائے گی؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا کہ اس طرح سے اللہ طلاق کی طلاق ہوئی؟ قرآن میں جس 3 طلاق کی بات ہے وہ طلاق کی سنت ہے. اگر 3 طلاق سنت کے مطابق ہوئی ہے تب ہم کہتے ہیں کہ ہو جائے گی. بدعت دے دے کے اور اس کو قرآن کی آیتیں اس میں فٹ کر رہے ہیں. خود یہ کہتے ہیں کہ طلاق سنت ہے, طلاق سنت کے لیے وہی آیتیں, اور پھر طلاق کی بدعت کے لیے وہی آیتیں پڑھ دیتے. کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ آپ اگر وہ جو قرآن کی آیتیں وہ طلاق کی بدعت کے بارے میں, تو طلاق سنت والی آیت قرآن میں کہاں ہے؟ کدھر قرآن میں بتایا گیا سنت کا طریقہ طلاق کا؟ یہ جو آیتیں آپ پڑھ رہے ہو, ہمیں کہتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب سے لوگوں سے سوال کرو کہ طلاق سنت کے مطابق طلاق دینے کا طریقہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے. اگر یہ بولتے ہیں تو بولو کون سی آیت میں ہے. اگر یہ آیتیں پڑھتے تو بولو پھر طلاق بدعت کا طریقہ کہاں ہے؟ ایک ہی آیت ہے, وہ طلاق کی سنت بھی سکھا رہی ہے, طلاق بدعت سکھا رہی ہے. ارے کوئی شرم و حیا ہے؟ تو بہرحال یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن نے کہا ہے کہ تیسری کے بعد, وہ طلاق کی سنت کے بارے میں, طلاق کی بدعت کے بارے میں قرآن میں نہیں ہے. کوئی دلیل نہیں ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تفرد ہے 7ویں صدی ہجری میں, وہ بڑے عالم تھے, بزرگ تھے, غلطی ہو گئی, اس غلطی کو پوری امت پہ تھوپا جا رہا ہے.
یہ دیکھو یہ مطلب کس طرح سے مغالطہ ہے. اگر مفتی طارق مسعود صاحب نے جان بوجھ کر یہ مغالطہ دیا تو بڑے افسوس کی بات ہے. اور اگر نہیں جانتے ہیں تو کنویں سے باہر آنا چاہیے, پڑھنا چاہیے, آپ کو علم کی دنیا دیکھنی چاہیے. اگر آپ کا مطالعہ نہیں ہے, آپ کا علم نہیں ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے, تو تھوڑا سا محنت کیجیے, چٹکلوں کی دنیا سے تھوڑا باہر آئیے اور تھوڑا کتابیں پڑھیے, ہوم ورک کیجیے, دیکھیے کہ علماء نے کیا کہا, علم کی دنیا کتنی لمبی ہے. آپ تقلیدی کنویں سے باہر آئیے, تب آپ کو علم کی دنیا دکھائی دے گی. آپ نے کہہ دیا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا تفرد ہے. تفرد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف انہوں نے کہا, ان کے علاوہ کسی نے نہیں کہا. ارے بھائی, ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے ہر دور میں اہل علم نے یہ بات کہی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ بات کہنے والے کوئی پہلے نہیں ہے. اس کے تعلق سے ایک کمپلیٹ لیکچر, ایک مکمل ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے یوٹیوب پہ, آپ جا کے سرچ کر لیں کہ 3 طلاق کے ایک ہونے کا فتویٰ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے, ٹائپ کریں, سرچ کریں, ہماری ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی کہ 3 طلاق کے ایک ہونے کا فتویٰ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے. ہم نے ہر دور میں پروف کیا ہے کہ ہر دور میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے 3 طلاق کو ایک کہنے والے موجود تھے. اچھا, یہ اعتراف, یہ دعویٰ صرف ہمارا نہیں ہے, علماء احناف نے بھی یہ دعویٰ کر رکھا ہے, لکھ رکھا ہے. لیکن یہ حیرت ہوتی ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی آنکھیں اگر اہل حدیث کی عبارتیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی ہیں تو کم سے کم جن کو یہ اپنا سمجھتے ہیں ان کی کتابیں پڑھنے کا حوصلہ رکھیں, ان کے اعترافات کو ملاحظہ کریں, دیکھیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. امام طحاوی رحمہ اللہ کو تو آپ اپنا امام مانتے ہو, اپنا محدث مانتے ہو. جب انہوں نے کہہ دیا کہ اہل علم نے اس میں اختلاف کیا ہے اور ایک قوم, ایک گروپ, اہل علم کا ایک گروپ یہ کہتا ہے 3 طلاق کسی نے دے دیا تو وہ ایک شمار ہوگی, اور وہ صحیح مسلم کی حدیث سے استدلال کرتی ہے. ساری باتیں امام طحاوی رحمہ اللہ نے کہی ہیں, وہ آپ سے کم جانتے تھے. آپ کی کیا حیثیت ہے مفتی طارق مسعود امام طحاوی رحمہ اللہ کے سامنے؟ وہ تو انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے, امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں, ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے امام طحاوی وہ کہہ رہے ہیں کہ اہل علم نے اس طرح کے فتویٰ دیا, اور آپ جن کو آپ حنفی امام مانتے ہو ان کے خلاف جو ہے آپ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہو, اس لیے کہ آپ کے سامنے عوام بیٹھی ہوئی ہے, آپ کے سامنے جو ہے جو بھی بول دو گے سن کے چلے جائیں گے. اب ہمارے سامنے بیٹھو نا اور پھر بولو کہ ابن تیمیہ کا تفرد ہے, تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس کا تفرد ہے. اس طرح کا ابن تیمیہ رحمہ اللہ پہ اس طرح کا الزام لگانا اور اس طرح کی بات کرنا, یہ انصاف کا خون کرنے کے برتاوے تھے, یہ علمی انصاف نہیں ہے. ہر ایک سے ہو سکتی ہے, اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا میں آپ سے زیادہ احترام کرتا ہوں. اچھا, کہتے ہیں غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے, مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ پوری دنیا مان چکی ہے کہ ان سے غلطی ہو چکی ہے. بھائی آپ کو لگتا ہے نا کہ غلطی بھی ہے, غلطی کا بھی, غلطی ہر ایک سے, ہم کہتے ہیں غلطی ہر ایک سے. غلطی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی ہو سکتی ہے نا, غلطی ائمہ اربعہ سے بھی ہو سکتی ہے, غلطی مذاہب اربعہ سے بھی ہو سکتی ہے, کسی سے ہو سکتی ہے. تو ابن تیمیہ ہی ہے, غلطی کسی سے ہو سکتی ہے. اس اصول کو صرف اپلائی کرنے کے لیے صرف ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے کہ آپ کے ائمہ بھی ہے, آپ کے علماء بھی ہے. بھائی غلطی کسی سے ہو سکتی ہے, اس میں تو مفتی طارق مسعود صاحب بھی آتے ہیں, آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, اور اس مسئلے میں آپ غلطی پر ہیں. یہ تقلیدی دنیا نے اس کو سب سے زیادہ اس کی سینچائی کی ہے. یہ 3 طلاق کا جو مسئلہ ہے, یہ سب سے زیادہ اس کیس کو بگاڑنے والے یہ تقلیدی گروپ کے لوگ ہیں. ان لوگوں نے پورا ستیہ ناش کر دیا. شیخ البانی رحمہ اللہ جس دور کے بہت بڑے محدث تھے, وہ متعصب نہیں تھے, وہ ہندوستان میں اہل حدیثوں کے بات تو پڑھنے نہیں آئے تھے نا میاں. آپ کا تو یہ اہل حدیثوں نے کر رہا ہے, اہل حدیثوں کو آپ لان تان کر رہے ہو. شیخ البانی رحمہ اللہ تو حنفی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے, اہل حدیث سے پڑھا نہیں انہوں نے. پھر کیسے کہہ دیا کہ انہوں نے 3 طلاق ایک, ایسے یہی نہیں کہا بلکہ ماتم کیا آپ کی تقلیدی فقہ پہ. ان کی سلسلہ جا کے پڑھو, میں نے اپنی کتاب احکام طلاق میں کوٹ کیا ہے, کہا کہ ان من عجائب جو ہے فقہ الاسلامی, یہ اسلامی فقہ کی تاریخ کا عجوبہ ہے, عجوبہ کہ واضح حدیث کے ہوتے ہوئے فتویٰ کسی اور, مطلب حدیث کے خلاف فتوے کا ٹرین چل چکا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ تقلیدی دنیا نے کیا, یہ سب کچھ تقلیدی دنیا نے کیا. صحیح مسلم کی واضح حدیث ہونے کے باوجود بھی فتویٰ کاپی پیسٹ کرتے رہے, چلاتے رہے, اجتہاد نہیں کیا ہے, بالکل نہیں. انہوں نے فتویٰ آگے بڑھایا, ایک فتویٰ جو چل رہا تھا اسی کو آگے ڈھکیل دیا, اس میں کوئی غور و فکر نہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہاں کچھ اہل علم ہر دور میں موجود تھے جو فتویٰ دیتے تھے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی انہی میں سے تھے جنہوں نے اس مسئلے میں اپنا اجتہاد لوگوں کے سامنے پیش کیا. ان علماء کے ساتھ تھے, وہ تقلیدی کنویں میں نہیں تھے, تقلیدی فتوے کو پرموٹ نہیں کیا انہوں نے. تو یہ تقلیدی دنیا کی جو ہے کارستانی ہے کہ انہوں نے اس کیس کو اتنا بگاڑا ہے, اتنا بگاڑا ہے, اور امت مسلمہ کی خواتین کی عزتوں کو داو پہ لگا دیا. طلاق کے مسائل میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی کوئی ویلیو نہیں ہے, وہ مفتی نہیں ہے, ان کو نہیں پتا کچھ بھی ان چیزوں کا. وہ اپنی فیلڈ کے امام ہیں, ان سے آپ اس کے بارے میں پوچھو. مسائل کام یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا نہیں ہے. لوگوں نے ایک اور مسئلہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے, وہ جو حیا کے خلاف ہے مسئلہ, ہینڈ پریکٹس جس کو کہا جاتا ہے, وہ بھی ڈاکٹر صاحب کا ایک فتویٰ ہے کہ مکروہ ہے, کچھ مجبوری میں, کچھ تھوڑا سا نرم الفاظ ہیں. ایسا بھی نہیں ہے. قرآن نے صاف طور پہ کہا ہے 2 ٹوک لفظوں میں, فمن ابتغى وراء ذلك
جو اس راستے کے علاوہ یعنی بیوی کی طرف اللہ نے گویا اشارہ کیا ہے, جو بیوی کے علاوہ اپنی خواہش کسی بھی طریقے سے پوری کرے گا, یہ لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں. راہ مسئلہ کے فلاں کا فتویٰ بھی ہے, فلاں صحابی کا. دیکھو فتوے ہر جگہ ہر طرح کے مل جاتے ہیں, شاذ اقوال ہوتے ہیں جن پر امت نے عمل نہیں کیا ہوتا. ایسے تو عبداللہ بن دیکھیے اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات لانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر علمی بات کر رہے ہیں تو علماء کی بات کریں. اب ان کو علماء سن رہے ہیں تو صرف طلاق کا مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں طلاق کا مسئلہ کسی بھی مسئلے میں جو شخص عالم نہیں ہے وہ علماء کا مرجع نہیں بن سکتا ہے. فقہ و فتاوی میں صرف طلاق کا مسئلہ نہیں ہے. تو یہاں جب علماء کی بات کریں تو علماء کی حد تک رہنا چاہیے, نان عالم کے حوالے بیچ میں آپ کو نہیں لانا چاہیے. یہ کیس کو کمزور کرنے کے لیے, لوگوں کو وزن کرنے کے لیے وہ عالم نہیں, وہ عالم نہیں. ارے بھائی کیا غیر عالمی یہ مطلب کیا اٹھایا؟ اتنے سارے علماء, ابن تیمیہ رحمہ اللہ اتنے بڑے عالم ہیں جو میں کہتا رہتا ہوں, جو بہت لوگوں کو ہضم نہیں ہوگی کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا علم ائمہ اربعہ سے زیادہ ہے. چاروں امام کو اتنا علم نہیں تھا جتنا علم ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا تھا. یہ معذرت کے ساتھ چاہے کسی کو ہضم ہو یا نہ ہو, لیکن یہ میں پوری بصیرت, پوری یقین اور پورے اطمینان کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ اتنے بڑے عالم ہیں, ان جیسے اہل علم کا حوالہ جستا ہے. اب اتنے غیر عالم کی بات لانے کی ضرورت نہیں. عباس سے متع کا جواز بھی ثابت ہے, اگرچہ انہوں نے رجوع کیا اس سے بعد میں, تو فتویٰ تو وہاں سے ایک روایت تو مل گئی نا. روایتیں تو عجیب آدمی ہے بھائی, آپ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ رجوع کیا, جب رجوع کر لیا تو پھر آپ اس کو لے کے حوالہ دیں گے, یہ کیسی لاجک ہے یار؟ آپ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتویٰ ثابت ہے متع کا, ان سے رجوع بھی ثابت ہے, اگرچہ رجوع کر لیا. بھائی رجوع کر لیا, اس کا ثبوت آپ کے پاس آ گیا تو پھر پرانی بات نہیں رہے گی نا. رجوع کا مطلب کیا؟ آپ رجوع کے بعد بھی کسی کا قول چلا رہے ہیں تو کیا مطلب رجوع کا؟ بھائی یہ تو بہت بڑی بدجانتی ہے نا, کہ اگر ایک صحابی نے کسی مسئلے سے رجوع کر لیا, جب کوئی فتویٰ دے رہے تھے ان کے پاس مان لیجیے نصوص سے آگاہی نہیں تھی, کوئی بھی وجہ رہی ہو, لیکن جب بعد میں انہوں نے اپنی بات واپس لے لی ہے اور نیا فتویٰ دیا ہے تو پھر پرانی کو لے کے چلنا یہ بہت بڑی ناانصافی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ کوئی انصاف نہیں. کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہیں. یہ علماء کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی روایت اس قابل ہے کہ اس کو آپ قابل اعتنا سمجھتے ہیں, کون سی اس قابل ہے کہ اس پر امت نے عمل نہیں کیا. وہ بھائی یہ لا رہے ہیں متع کا حوالہ دے کے بولتے ہیں کہ کون سی روایت کو لینا ہے, کون سی روایت کو نہیں لینا ہے. بھائی اس میں جب کنفرم ہے نا کہ ایک کو چھوڑ دیا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے, رجوع کر لیا, اس کو نہیں لینا ہے. لیکن دوسرا جس پر وہ باقی رہے, ظاہر سی بات اسی کو لیا جائے گا. اور باقی جو دیگر علماء ہیں انہوں نے اگر 3 طلاق کے ایک ہونے کا فتویٰ دیا اور دوسرے لوگوں نے اگر اختلاف کیا ہے تو آپ کون سا ضابطہ پیش کریں کہ کس کو لینا ہے؟ بھائی ضابطہ قرآن نے کیا پیش کیا ہے کہ اگر اختلاف ہوتا ہے تو قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کیا جائے گا. یہ ہے ضابطہ. کبھی بھی اختلاف ہوگا امت میں تو اختلاف کو حل کرنے کا ضابطہ یہی ہے کہ قرآن اور حدیث پر غور کیا جائے. ایک عام آدمی جو اختلافات سے پریشان ہے وہ ذرا اوپر اٹھ کر قرآن حدیث کی جو نصوص ہیں اس کے متعلق اس میں غور و فکر کرنے کی کوشش کرے, سمجھنے کی کوشش کرے. وہاں سے اس کو معلوم ہوگا وزن کہ کس عالم کا کتنا وزن ہے. تو آپ کو یہ حق نہیں کہ آپ کسی قول کو بول دیں یہ شاذ ہے, یہ ایسا ہے ویسا ہے, نہیں. بلکہ قرآن اور حدیث سے طے ہوگا کہ کون سا قول لیا جائے گا, کون سا قول نہیں لیا جائے گا. قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام کا جو ہے فہم ہے. تو قرآن, حدیث اور صحابہ کرام کے فہم, ان میں کہیں بھی گنجائش نہیں ملتی ہے کہ طلاق جو بدعت ہے وہ بھی شرعی طور پر اس کو نافذ کر دیا جائے گا. اس کی گنجائش نہیں ملتی. اس لائق نہیں ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. قرآن نے صاف طور پہ کہا ہے فمن ابتغى وراء ذلك, اور قرآن نے یہ نہیں کہا فمن ابتغى وراءه کہ زوجہ کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرو گے تو وہ حرام ہے. یہ نہیں کہا. ذالک اس میں اشارہ, دس, جیسے انگلش میں دس کا لفظ ہے نا, یہ ہاتھ سے اشارے کے وقت بولا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں گویا بیوی کی طرف اللہ اشارہ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ کسی اور طرح سے خواہش پوری کی تو یہ فتویٰ اللہ دے چکا ہے قرآن میں. اس کے علاوہ کسی اور طرح سے خواہش پوری کی, یہ لوگ اللہ کی حدود کو بولو توڑنے والے ہیں, حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. اس میں اینڈ پریکٹس بھی. اس کے علاوہ آپ اس استمناء بلید اس مسئلے کو لے کر اتنا زیادہ لمبی چوڑی تقریر کر رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کسی اور نے طریقے سے خواہش کی. ارے بھائی آپ تو اس سے گئی گزری صورتحال میں پہنچا رہے ہیں امت کی ماؤں بہنوں کو. جب آپ حلالہ سینٹر بھیج رہے ہیں وہاں آپ کو آیت نظر نہیں آتی, وہاں آپ کے اندر یہ جذبات نہیں آتے. آپ کتنے خوبصورتی کے ساتھ لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ بھائی یہ جو انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے, غلط ہے, قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں, اور وہاں جو حلالہ سینٹر میں جا رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, داخل ہے. اور میں پھر بتا دوں, میں جب ڈاکٹر صاحب سے اختلاف کر رہا ہوں ہرگز ان کی توہین مقصود نہیں ہے. وہ کام کر رہے ہیں جو ہم نہیں کر رہے. کسی کی رائے سے اختلاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں, لیکن ہر ایک کی اپنی رائے سے اختلاف. بھائی کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی رائے سے میں اختلاف کر رہا ہوں. بھائی اس طرح کے مسئلے میں نا ہم تو آگے بڑھ کے بولتے ہیں کہ رائے سے اختلاف کیا, ان کو رائے رکھنے کا حق ہی نہیں ہے. سمجھ رہے, آپ اختلاف کریں تو آپ خود جو ہے ان کو درجے اجتہاد پہ فائز کر رہے ہیں.
ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے فتویٰ نہیں لینا چاہیے, نہیں پوچھنا چاہیے, اور ایک طرف آپ ان سے اختلاف کر رہے ہیں. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو بولنے کا حق ہی نہیں, تو پھر اختلاف کیسے؟ اختلاف اسے کہتا نا جس کو بولنے کا حق ہے, جس کو آپ مجتہد مانتے ہیں, جس کو آپ اس قابل مانتے ہیں کہ یہ شخص اس قابل ہے کہ اس کا اپنا اجتہاد ہے, اس کے اپنی بات کی کوئی ویلو ہے, اس سے اختلاف ہوتا ہے. جس شخص کی کوئی ویلو نہیں, ابھی جیسے میڈیکل لائن میں کیا ہے, ایک راہ چلتا ہوا کوئی بھی کچرا چننے والا شخص کھڑا ہو کے کسی میڈیکل لائن میں کوئی ٹپنی کر دے, کوئی تبصرہ کر دے, اور ایک پروفیشنل ڈاکٹر بولے مجھے اس سے اختلاف ہے, تو کتنی عجیب بات محسوس ہوگی ہے. آپ سوچے کہ کچرا چننے والا ایک آدمی جو نہ پڑھا ہے, نہ انگوٹھا چھاپ, کچھ نہیں پڑھا ہے, وہ کسی میڈیکل مسئلے میں کوئی رائے دے دے, اور ایک پروفیشنل دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بولتے مجھے اس سے اختلاف ہے. یہ سمجھ میں آتا ہے؟ اختلاف کس سے کیا ہے بھائی؟ اختلاف اس سے کیا تھا جو فن کا ہے, جس کی بات کی کوئی ویلو ہے. تو آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے فتویٰ نہیں لینا چاہیے, پھر آپ کہتے ہیں میں ان سے اختلاف کرتا ہوں. تو ان باتوں میں تضاد ہے. فیلڈ ہوتی ہے, اسی فیلڈ میں اس کے ماہرین سے رابطہ کیا جاتا ہے. مسائل ڈاکٹر ذاکر نائک کی فیلڈ نہیں ہے. تو یہ تھی ان کی جو ہے ویڈیو طلاق کے بارے میں, بار بار بولتے رہتے ہیں, اور انشاءاللہ اس ویڈیو کا مجھے انتظار ہے جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی اہل حدیث اس کا جواب نہیں دیا. جس کے پاس بھی وہ ویڈیو ہو ہمارے پاس پہنچائے, اور یہ جو بار بار کہتے ہیں اہل حدیث عالم ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو ان کو بتائیں ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. بھائی آئیے, آپ نے جتنے بھی شو سے چھوڑ کے رکھے ہیں طلاق کے بارے میں, ہم ہر مسئلے میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. بلکہ اور بھی ہمارے پاس بھی ٹاپک ہے نا, صرف آپ کے پاس طلاق کا مسئلہ. دیکھیں یہ امت کے بہت سارے لوگوں نے فتویٰ دے رکھا, تقلیدیوں نے بہت چلایا, تو بہت کانفیڈنس ہے کہ کوئی اہل حدیث جو ہے عالم نہیں بیٹھے گا. ہمارے پاس بھی بہت سارے ٹاپک, آئیے بیٹھیے, ہم بھی دیکھیں گے نا کہ. اور رفع الیدین کے بارے میں پوری امت, احناف کے علاوہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ رفع الیدین کریں گے. وہاں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ پوری امت نے کس طرح کا فتویٰ دیا, کون سا فتویٰ دیا. طلاق کے مسئلے میں آپ نے اکثریت دیکھ لیا. ہمارے یہاں اکثریت دلیل نہیں ہے بھائی, چاہے رفع الیدین کا مسئلہ ہو چاہے طلاق کا مسئلہ ہو. رفع الیدین کا مسئلہ ہم اس لیے نہیں مانتے ہیں کیونکہ اکثریت اس کو فالو کر رہی ہے, ہم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ وہ حدیث سے ثابت ہے, صحیح اور صریح حدیثیں موجود ہے, اس لیے ہم اس کو مان رہے ہیں. ہمارا یہ اکثریت نہیں ہماری دلیل ہے. لیکن یہ حضرت اکثریت کا بار بار ڈیٹا پیٹتے ہیں کہ طلاق کے مسئلے میں پوری امت یہ کری. آپ رفع الیدین کے بارے میں بتائیے نا مفتی صاحب, کہ رفع الیدین میں پوری امت کیا کر رہی ہے, احناف کیا کریں, پوری امت کیا کر رہی ہے. طلاق کے مسئلے میں صرف آپ کو یہ اصول کیوں نظر آتا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں ان کی ویڈیو کے تعلق سے. انشاءاللہ ہمیں انتظار ہے دوسری ویڈیوز کے بارے میں ہم تک پہنچے گی تو ہم اس پر بھی تبصرہ کریں گے. جزاک اللہ خیر. تو مکمل ہوئی شیخ کفایت کا تبصرہ اس ویڈیو پر. اور میں آپ سب کو ایک بات بتا دوں کہ دیکھیے ہمارے آئی پلس ٹی وی کے اختلاف کا حل, اگر آپ یوٹیوب چینل پہ جائیں گے, میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں لائیو, تو یہ دیکھیے چینل آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا ابھی, یہ اختلاف کا حل چینل پہ اگر آپ جائیں گے تو یہاں پہ ہوم پیج پر ایک پلے لسٹ ہے مفتی طارق مسعود کے تعلق سے, کیونکہ کئی ساری ویڈیو میں پلے آل میں کلک کیا تو پورے آپ یہاں دیکھ رہے ہو 56 ویڈیوز ہے. اور ابھی تو لانگ اوور ڈیو ہو چکا ہے کہ مفتی طارق مسعود کو اگنور کرنے کی جگہ علمی سوالوں کا علمی جواب دینا چاہیے دلائل کی روشنی میں, تاکہ ہم لوگ مسائل کو حل کریں. دیکھیے دلائل ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں, صرف ہماری رائے نہیں پیش کر رہے ہیں. آپ کے دلائل کا جواب دیا گیا ہے, 56 ویڈیوز میں جواب دیا گیا ہے. اور ابھی تو لانگ اوور ڈیو ہے. لاسٹ رمضان میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ تراویح کے مسائل پہ ویڈیو بنائیں گے, طلاق کے اوپر ابھی یہاں پہ معاملہ ہے, پوری کتابیں ہم نے ریٹن میں بھی دی ہے, الحمدللہ ویڈیوز بھی موجود ہے. تو کب یہ ہونے والا ہے؟ اور کوئی اگر علم والا عالم اگر یہاں ہمارے اس سٹریم میں آتے ہیں تو ہم ان کا پورا احترام کرتے ہوئے ہم انہیں موقع دیں گے, ایکول موقع دیں گے انشاءاللہ, تاکہ ایک اچھا ڈسکشن ہو. اور اگر جیسے کہ شیخ کفایت نے کہا ہے کہ بعض ایسے بھی عالم ہو سکتے ہیں جو ہمارے آئی پلس ٹی وی کے فارمیٹ میں اگر نہیں فٹ ہوتے ہیں تو ہم ان کے لیے ایک الگ سٹریم رکھ سکتے ہیں کہیں اور دوسرے چینل پر انشاءاللہ. لیکن مقصد یہ ہے کہ ڈسکشن ہونا چاہیے آپس میں, جو بھی بات ثابت ہوگی وہ سب مل کے قبول کریں. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.